السلام علیکم میرے عزیز و دوستوں، اور آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ مجھے امید ہے آپ سب صحت یاب ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اور آج ہم بتائیں گے ایسے کلمات کے بارے میں کہ جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اور وہ کلمات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہتر کارساز کرنے والا ہے۔ اس کے مطلب یہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو سورت کے بیچ میں یہ آیت دی گئی ہے، تو یہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب مشکین لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، یہ آیت پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہ بہتر کارساز کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے آگ کو گلزار میں بدل دیا، یعنی کہ آگ کے انگاروں کو پھولوں میں بدل دیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، اپنا اسلام چھوڑ دو، جو کفر لوگ تھے، جو کفر تھے، وہ ان کا کہنا تھا تم ہماری طرف آ جاؤ تو ہم تمہیں بخش دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہ بہتر کارساز کرنے والا ہے۔ انہوں نے یہ کلمات پڑھے، یہ کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا، کتنے ایسے لوگوں کہا کہ تم میری مدد مانگو، ہم تمہاری ہیلپ کریں گے، تم میری مدد مانگو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کس سچویشن میں ہوں، میری مدد صرف وہی کرے گا، اس کے علاوہ میری مدد کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ میرا اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا بندہ کس حالات میں ہے، تو وہ میری مدد کرے گا، اور ضرور کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہتر کارساز کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے ان کی مدد کری۔ اللہ کو یہ کلمات بہت پسند آئے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، میں کس حالت میں ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، کیا اسے نہیں پتا کہ میری کیا حالت ہے؟ وہ نہ تو اللہ کو نیند آتی ہے، نہ وہ کبھی اونگھائی میں ہوتا ہے، اسے ہر پل کی خبر رہتی ہے، ہر شے کی خبر رہتی ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اسے کیا میرے حالاتوں کا پتہ نہیں؟ وہ میری مدد کرے گا، اور ضرور کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ نے ان کی مدد کی، بے شک کہ آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو اس کلمات کو جو بھی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بہتری کرے گا، اس کے لیے مدد کے ایسے دروازے کھولے گا، ایسی جگہ سے دروازے کھولے گا جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا، اس جگہ سے اس کے لیے دروازے کھلیں گے۔ یہ رہتا ہے نا کہ آپ سب سے بڑی چیز دیکھی ہوتی ہے دوستوں، کہ آپ کا کامل یقین کتنا ہے اللہ پہ۔ آپ
पूरे मुखलिस दिल होकर अल्लाह के ये कलमात पढ़िए। अगर आप किसी परेशानी में हैं या किसी जगह पे किसी भी दिक्कत में हैं, कुछ भी हैं, आप ये कह दीजिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। तो अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि ये कलमात अल्लाह को बहुत पसंद हैं। मतलब आज के टाइम में देखिए, इंसान कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपनी इतनी तारीफ़ें करते हैं, अपनी इतनी मतलब अपने आप को इतना ऊंचा दर्जा बुलंद समझते हैं कि मैं जब तक इस बंदे की हेल्प नहीं करूँगा तो इसका कुछ नहीं होगा। पर वो भूल जाते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह बहुत बड़ा है, तुम उसके आगे क्या हो। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, हर शय पे कादिर है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। अल्लाह के लिए क्या चीज़ है नामुमकिन है, जो मुमकिन नामुमकिन मेरी और आपकी सोच है। अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, वो हर चीज़ पे कादिर है। बस आप पूरे दिल से, पूरे दिल से अल्लाह से कहिए, अल्लाह से अपनी मुश्किलात बताइए। अल्लाह, जैसे कि देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, उस वक्त उनके ऊपर क्या सिचुएशन होगी कि आग सामने है और हमको मतलब खड़ा किया गया है कि उसमें डाल दे जाए। उस वक्त भी वो इस ईमान से थे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मेरी हेल्प, मेरी मदद ज़रूर करेगा, फिर वही मेरी मदद कर सकता है, उसके अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है। उन्हें पूरा यकीन था। मेन चीज़ दोस्तों देखिए आती है मेरे भाई बहनों के मतलब किसी चीज़ का यकीन। और आज के टाइम में हम जैसे कि दवाइयाँ वगैरह करते हैं, कभी हम बीमार पड़े तो हम दवाइयों पे यकीन करते हैं कि हम इस दवा को खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। उस तरह अल्लाह के कलमात भी हैं कि इस कलमात को हम पढ़ेंगे तो हमें फ़ायदा होगा और ज़रूर होगा, और इंशाल्लाह होता है। अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह का जितना भी हम शुक्र करें ना उतना कम है। अल्लाह का सबसे बड़ा तो शुक्र ये है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भेजा, उम्मत में पैदा किया। सबसे बड़ा अच्छा नसीब तो हमारा यही है। और फिर उसने कुरान नाजिल किया, कुरान में आयतें दी, आयतों में शिफा दी। किसके लिए दी? हमारे लिए दी, हमारे लिए किया। अल्लाह अपने बंदों का बहुत ख्याल रखता है। अल्लाह हम सब से, हम और आप से, सब से 70 माओ से दुगनी मोहब्बत रखता है। तो बताइए अल्लाह हमारे लिए कभी मतलब सज़ा कैसे बनाएगा? सज़ा नहीं देता अल्लाह ताला, किसी को कभी सज़ा नहीं देता है, बस आजमाइश में डाल देता है कि बंदा अपने गुनाहों से तौबा कर ले, बंदा मेरी तरफ आ जाए। जब बंदा अल्लाह की तरफ जाता है तो अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के जाता है। जब बंदा दिल में ख्याल लाता है कि मैं मतलब जो भी काम करूँगा सिर्फ अल्लाह के लिए करूँगा, अल्लाह की सुनूंगा, अल्लाह जिस रास्ते पे चलाएगा मैं उस रास्ते पे चलूँगा, तो अल्लाह उसके दिल में और यकीन डालता है, उसके करीब आता है। जब बंदा और करीब होता है तो अल्लाह और करीब आ जाता है कि ये बंदा मतलब वो और करीब कर लेता है। अल्लाह ताला देखिए हम कितना भी बड़ा गुनाह करते हैं, कुछ भी करते हैं, और जब अल्लाह की बारगाह में हम खड़े होते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह माफ़ कर देता है, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाता है। अल्लाह हम बंदों के जैसा नहीं है कि हम अगर किसी से खफ़ा होते हैं, किसी से नाराज़ होते हैं तो सालों साल नाराज़ रहते हैं। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मतलब वो अपनों से, जैसे कि कोई भाई है या बहन, ऐसे अपनों से कैसे कोई नाराज़ हो सकता है? अपनों से नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए होता है हमें इन कलमात को पढ़ना चाहिए। इससे जो है ना अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर से बेहतर करता है। जो भी इस कलमात को पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे शिफा ज़रूर देगा। और आप लोग इन कलमात को ज़रूर पढ़िएगा और इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत शिफा होगी और 100% इसको पढ़ने से ना फ़ायदा ही मिलेगा।
اب اس کے کچھ مطلب وظیفے وغیرہ بھی آتے ہیں، جیسے کہ زیادہ تر وظیفے اس مطلب ٹائم میں ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ عشاء کے ٹائم پڑھیے، عشاء کی نماز کے بعد پورے مطلب جیسے کہ فری ہو کر، سارے کاموں سے فری ہو کر، یہ نہیں کہ ہم نے ابھی نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد ہمیں دوسرا کام کرنا ہے، یہ ایسے ہے سارے کاموں سے ایک دم فری ہو کر آپ عشاء کی نماز ادا کریے، اس کے بعد وظیفے کریے۔ اور سب سے بہتر ٹائم ہوتا ہے تہجد کا۔ اگر آپ تہجد میں کوئی وظیفے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت نیچے آسمان پہ ہوتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا وقت آتا ہے فجر کا۔ یہ فجر کا وقت بھی بہت بہتر رہتا ہے دعاؤں کو پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے لیے۔ اور یہ جو کلمات ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی و بہتر کارساز کرنے والا ہے۔ تو اس کا ایک وظیفہ آتا ہے، کافی مطلب کارساز وظیفہ ہے، بہت بہتر ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کری، عشاء کی نماز کے بعد آپ تسبیح اٹھا لیجئے، آپ کو 450 بار ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور اس کے میں کنٹینیو آپ لگاتار ایسے پڑھیں گے، جیسے کہ اب یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کتنے دن پڑھنا ہے، کنٹینیو آپ کو پڑھنا ہے۔ تو جو آپ کے دل میں خیالات ہوئیں گے، جس چیز کے لیے آپ پڑھ رہے ہوئیں گے، وہ چیز آپ کی ضرور پوری ہوئے گی۔ یہ ہے آپ کو اول اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ بنا درود شریف کے کوئی دعا مکمل نہیں ہوتی ہے، کوئی وظیفہ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ آپ مطلب اول اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیے گا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جتنا چاہیں اتنا پڑھ لیجیے۔ اور درود شریف آپ یہ نہیں ہے کہ آپ درود ابراہیمی آپ پڑھیں، آپ چھوٹا سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بار پڑھ لیجیے، 21 بار پڑھ لیجیے، نہیں تو آپ 3 بار بھی پڑھ لیجیے اول اور آخر۔ اور بیچ میں 450 بار آپ کو پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے بعد آپ کو دعائیں کرنی ہے جو خیال آپ کے دل میں آتے ہیں اس کے لیے، اور انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور آپ لوگوں مطلب جو بھی دل میں ہوتا ہے نا تو وہ انشاءاللہ پورا ہوگا، ایک سکون ملے گا انشاءاللہ۔ چلیے ہماری ویڈیو کو لائک کریے، کمنٹ کریے گا، اور کچھ بھی کمی ملے گی تو کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔